اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ واو کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، واو اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، اور نمبر دو، واو اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگا۔ اگر سب سے پہلے تو واو کا حقیقی معنی میں استعمال کریں گے، لیکن اگر حقیقی معنی میں استعمال کرنا متعذر ہو تب مجازاً استعمال کیا جائے گا۔ واو جب اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو عطف و معطوف کہتے ہیں۔ عطف اور معطوف کے درمیان میں ایک واو آتا ہے، تو واو اصل جو آتا ہے وہ عطف اور معطوف کے درمیان ہی آتا ہے۔ عطف اور معطوف کے یہ واو کی حقیقت ہے۔ پھر جب یہ اگر متعذر ہوں تو یہ استعمال ہوتا ہے مجاز میں، اور جب مجاز میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں حال اور ذوالحال کے درمیان میں ایک واو آتا ہے، وہ واو۔ تو سب سے پہلے جو واو آتا ہے وہ عطف اور معطوف کے درمیان آتا ہے، لیکن یہی واو پھر مجاز اگر بن جائے تو حال اور ذوالحال کے درمیان، یعنی حال کا معنی پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے معطوف علیہ کے درمیان، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، پھر بعد میں حال اور ذوالحال کے درمیان۔ کام اس کا ایک ہی ہے، عطف اور معطوف کے درمیان آئے گا تو دونوں کو ملا دے گا، اور جب یہ حال اور ذوالحال کے درمیان میں آئے گا تو دو کام کرے گا۔ نمبر ایک، دونوں کو ایک ساتھ ملا دے گا اور شرط کے معنی پیدا کرے گا۔ یہ دو کام کریں گے حال اور ذوالحال میں، اور ایک کام کریں گے عطف و معطوف کے درمیان۔ اتنی بات ہو چکی تھی، مثال سے واضح کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ کچھ مثالیں آ رہی ہیں جس کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک ہوا، نمبر دو پہ یہ بات آئی تھی کہ متعذر ہونا ضروری ہے، یعنی واو جب مجاز میں استعمال ہوگا تو اس کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ وہ جو ہے مجاز بننے کی اہلیت رکھتا ہو، مجاز کی صلاحیت موجود ہو اس لفظ کے اندر، اور نمبر دو کوئی قرینہ، کوئی دلیل موجود ہو۔ تو جب یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تب مجاز بنیں گے، یعنی نمبر ایک وہ لفظ جو ہے حقیقت پر محمول نہ ہو رہا ہو، اور نمبر دو اس کے اندر جو ہے دلیل بھی موجود ہو۔ جب یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تب مجاز بنیں گے، پھر اس کے بعد اس کو مجاز میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ اس کا ذرا خلاصہ آپ کے سامنے دوبارہ سر نو بیان کیا گیا۔ یہاں سے دیکھو ایک مثال پیش کی مصنف علی الرحمٰ نے، کہا کہ اگر کوئی انسان ہے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ انتی طالق و انتی مریضۃ، انتی طالق و انتی مریضۃ، تجھے طلاق اور تو مریض۔ اسی طریقے سے اس نے ایک جملہ کہا کہ تجھے طلاق ہے اور مصلیۃ، اور تو نمازی ہے۔ تجھے طلاق ہے اور تو نمازی ہے۔ اسی طریقے سے پہلا جملہ کہا کہ تجھے طلاق ہے اور تو مریض ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ واو کو واو حال مانے یا واو عطف و معطوف کا مانے، یعنی اس کو حقیقت پر محمول کریں یا اس کو مجاز پر محمول کریں، یہ مسئلہ آتا ہے۔ حقیقت پر محمول کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ تجھے طلاق اور تو مریض ہے، تجھے طلاق اور تو نمازی ہے۔ اگر اس کو مجازاً استعمال کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ تجھے طلاق اگر تو مریض ہے، تجھے طلاق در حالہ کہ تو مریض ہے، تجھے طلاق اگر تو مریض ہے، یا کرو کہ تجھے طلاق اگر تو نمازی ہے، یعنی تعلیق کر دینا، معلق کر دینا کسی چیز پر، جیسے کہ یہاں پر مریض کے ساتھ، بیماری کے ساتھ معلق کرنا،
کہ تجھے طلاق اس وقت ہے جب تو بیمار پڑے گی. پورا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں کب؟ اگر تو بیمار پڑ جائے تو تجھے، یا اگر تو نماز پڑھی، اگر تو نمازی ہے تو تجھے طلاق. تو دیکھو یہاں پر طلاق کو معلق کیا گیا ہے، نمبر 1 مریض کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، اور نمبر 2 نماز کے ساتھ. تو ایک ہوتا ہے تعلیق کرنا، معلق کرنا، اور عطف و معطوف کی صورت یعنی حقیقی میں معلق کرنا نہیں ہوتا ہے. تو دو معنوں کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، حقیقت کا ترجمہ آپ کے سامنے اور مجاز کا ترجمہ. اب یہ ہے کہ یہاں پر لیں گے کون سا؟ تو آپ کو 2 قاعدے بتائے گئے. نمبر 1 کہ اس کے اندر مجاز بننے کی اہلیت ہو. نمبر 1 مجاز بننے کی اہلیت ہو، صلاحیت ہو. نمبر 2 کوئی دلیل اور کوئی قرینہ بھی پایا جائے تب مجازاً استعمال کریں گے، ورنہ اس سے پہلے نہیں، وہ حقیقت پر محمول کریں گے. اس کو ذرا دیکھ لو، انتی طالق، انتی طالق، یہ پورا جو ہے ترکیبات ہو کر کے جملہ اسمیہ بنے گا. اسی طریقے سے انتی مریضہ کر لو یا مصلیہ کر لو، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. لہٰذا جب دونوں جملہ اسمیہ ہوا تو پہلے جملہ اسمیہ کو دوسرے جملہ پر عطف کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، جملہ استفہامیہ کا جملہ خبریہ پر یہ جائز نہیں تھا، لیکن یہاں پر جائز، جملہ اسمیہ کا جملہ اسمیہ پر جائز. لہذا دیکھو حقیقت پایا جا رہا ہے، حقیقت متعذر نہیں ہے، دلیل نہیں ملی ان کو مجاز کے لیے. لہٰذا جب ایک چیز دلیل نہیں ملی یہاں پر، سب سے فی نفسی مسئلہ، تو اب سمجھ لو کہ مجاز نہیں ہو سکتا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اصل میں مجاز مراد نہ لینا ہے، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ انسان، یہ بیوی ہے یا عورتیں بیماری کے وقت، جب عورت بیمار پڑتی ہے، اصول بیان کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عورت جب بیمار پڑتی ہے تو وہ قابل ترحم ہوتی، قابل رحم ہوتی. ہر انسان کو جب عورت بیمار پڑتی ہے تو رحم کا مادہ ابھر آتا ہے، آپے سے باہر آ جاتا ہے. تو لڑکی ہی، عورت ہی کچھ ذات ایسی ہے کہ جب وہ بیمار پڑتی ہے تو مرد پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت بیمار ہو اور اس کے ساتھ طلاق کو جو ہے تعلیق کرے، اس کے ساتھ معلق کرے؟ تو گویا کہ یہ چیز بعید ہے، یہ چیز بعید ہے، یہ بعد کی چیز ہے. لہٰذا جو بعد کی چیز ہوتی ہے اور جو ذہن جس کو قبول کرتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ دیانتاً اور قضاً کا معاملہ رکھا جائے. یعنی جب مفتی کے پاس فتویٰ جائے تو مفتی حقیقت حال کو بیان جو ہے، بلکہ اس کی نیت، مثال کے طور پر ایک انسان نے یہ جملہ اختیار کیا کہ بھائی انت طالق وانت مریضہ، اپنی بیوی سے کہا. اب وہ آدمی مفتی کے پاس گیا اور مفتی صاحب کے پاس جانے کے بعد کہا کہ دیکھو میری نیت جو ہے طلاق کی تھی، میری نیت تعلیق کی تھی، معلق کرنے کی تھی، یعنی میری نیت جو ہے مجاز کی تھی، حقیقت کی نہیں تھی. گویا کہ اس نے یہ جملہ کہا. تو دیکھو اب جو ہے اس کی نیت کس کی طرف ہے؟ مجاز کی طرف. جب نیت پایا گیا تو اب مفتی کا کام یہ ہے کہ فتویٰ اس کی نیت پر دے. بولو، فتویٰ اس کی نیت پر. ہاں، لیکن قاضی ایسا کام نہیں کرے گا. قاضی جو ہے حقیقت حال پر فتویٰ دیتا ہے، ظاہر پر فتویٰ دیتا ہے، وہ ظاہر کا مکلف ہوتا ہے. قاضی کا کام ما بینہ و بین اللہ کے درمیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کام تو مفتی کا ہے. قاضی تو ظاہر صورت کو دیکھتا ہے، ظاہر میں کیا چیز ہے. لہٰذا ظاہر میں تو یہی ہے کہ وہ اس وقت طلاق نہیں دے گا. یا فرض کر لو اگر مصلیہ کا لفظ استعمال کیا تو دیکھو جس کی بیوی نمازی ہوتی ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ بیوی جو ہے مرکز محبت ہوتی ہے اگر نمازی ہو، اسی طریقے سے سنتوں طریقت کی پابند ہوں
اور اچھے اچھے کام کرتی ہوں اور روزہ نماز رکھتی ہوں تو ان عورتوں سے مرد محبت کرتے ہیں، لہٰذا وہ لائق محبت بن گئی ہے۔ اب یہ تعلیق کرنا کہ بھائی تم نماز پڑھو گے تو تمہیں طلاق، یہ معنی بعید ہے، اور معنی بعید جو ہے معنی حقیقت کے مغایرت ہے، اب مجاز نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ مجاز بننے کے لیے دونوں کا ایک ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تفریق ہے، لہٰذا قاضی کا فیصلہ کس پر آئے گا؟ کہا جائے گا کہ دیکھو آپ نے جو طلاق دیا ہے وہ طلاق پڑ گئی، لیکن اگر مفتی صاحب کے پاس اگر یہ سوال جاتا ہے تو مفتیان اعظام یہ فتویٰ دیں گے کہ آپ کی جب نیت ہی یہی ہے کہ تعلیق کرنا ہے تو لہٰذا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ جانے اللہ جانے، آپ کی جو نیت ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور آپ کی طلاق بولو نہیں۔ لہٰذا مفتی کا کام یہاں پر الگ ہوگا اور قاضی کا کام یہاں پر الگ ہوگا۔ بات سمجھ میں آیا؟ اس سے پہلے بھی کئی ساری مثالیں شروع درس سے آ رہی ہے جو طلاق کے سلسلے میں عموماً زیادہ ما بینہ و بین اللہ کا معاملہ آتا ہے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے مفتیان نظام کا فتویٰ الگ ہے اور قاضی کا فتویٰ الگ ہے، لہٰذا طلاق دینے والے کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب فتویٰ پوچھنے جا رہا تو یہ بھی دیکھیں کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، مفتی کے پاس جا رہے ہیں یا قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب دل کا تعلق ہو، جب نیت کا تعلق ہو اور سامنے والی چیز بچانی بھی ہو تو پھر مفتی کے پاس جائے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر قاضی کے پاس جائیں گے تو حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، وہ تو فیصلہ وہی کرے گا جو ظاہر میں ہے۔ اگر آپ کو ما بینہ و بین اللہ کے درمیان فیصلہ کروانا ہے تو آپ مفتی کے پاس جائیے اور اپنی نیت کو واضح کر دیجئے کہ میری نیت یہ تھی، لہذا مفتی آپ کی نیت کو دیکھ کر کے فتویٰ دے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ اگر اس نے تعلیق کر دیا، دیکھو سب سے پہلے اگر حقیقت کا محمول کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے، میں نے کہا یہاں یہ جملہ جو ہے حقیقت ہی ہے تو فوراً طلاق ہو جاتا ہے، لیکن اگر سامنے والا نے اپنی نیت کو واضح کر دیا کہ میری نیت تعلیق کی ہی، تو کہا جائے گا کہ ما بینہ و بین اللہ، آپ کی جو ہے مراد ٹھیک ہے، لیکن اقتضاء کے طریقے پر یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ قاضی کا فیصلہ یہی رہے گا۔ وَلَوْ نَوَى التَّعْلِيقَ صِحَّتْ نِيَّتُهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال، یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں لفظ جو ہے یہ معنی حال کا تقاضا محتمل ہوگا معنی حال پر، ورنہ اس کا ظاہر خلاف ہے، ظاہراً یہ خلاف ہے، اور جب ظاہراً خلاف ہے تو ظاہر پر ہی فتویٰ دیا جائے، قاضی کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَعَيَّدَ، اور معاملہ یہ ہوا کہ وَإِذَا تَعَيَّدَ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ، اس کی نیت نے اس کو اور زیادہ ثابت کر دیا ہے، اس کو واضح کر دیا ہے، اس کی نیت نے آ کر کے خلاف ظاہر کو، یعنی وہ جو خلاف ظاہر معنی تھا اس کو ثابت کر دیا، لہذا جب ثابت ہو گیا تو ما بینہ و بین اللہ یہ ثابت ہوگا، لیکن قضاءً ثابت نہیں۔ وَلَوْ قَالَ، ایک مسئلہ اور بیان کیا، وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذِهِ أَلْفٌ مُضَارَبَةً وَعَمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ لَا يَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِي الْبَزِّ وَيَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَامًّا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَزِّ لَا يَصْلِحُ حَالًا لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُضَارَبَةً فَلَا يَتَقَيَّدُ صَدْرُ الْكَلَامِ بِهِ۔ فرمانے کہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو کہا کہ یہ 1000 روپے لو اور جا کر کے کپڑے کی تجارت کرو، 1000 روپے لو اور کپڑے کی تجارت کرو۔ اس سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے بیع مضاربت، کیا ہے؟ بیع مضاربت۔ آپ نے چونکہ یہ ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھے ہوں گے شرح وقایہ کے اندر، بیع مضاربت کی تعریف آئی ہوگی کہ ایک آدمی کا سرمایہ ہوتا ہے، ایک آدمی کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ سرمایہ دوسرے آدمی کو سپرد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے آپ اس سرمایہ اور اس مال سے کام کیجئے، اور جب آپ جو بھی کام کریں گے، جو بھی تجارت کریں گے،
اس کے اندر جو منافع ہوگا وہ میرے اور آپ کے درمیان تقسیم ہوگا۔ بات سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی ہے، اس نے اپنا سرمایہ ایک ایسے غریب کو دیا کہ جو غریب تھا، اس کے پاس مال نہیں تھے، کسان کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی ویوپاری کو دے دیا، اور کہا کہ یہ مال لیجئے، اتنے پیسے دیجئے اور آپ جو ہے تجارت کیجئے، اس میں جو بھی منافع ہوں گے ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور تقسیم کرنے کی نوعیت بیان کر دی کہ بھائی فیصد جو ہوں گے وہ اتنے فیصد آپ کے ہوں گے اور اتنے فیصد ہمارے ہوں گے، لہٰذا وہ راضی ہے اس بات پر، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو دیکھو وہ جو مال ہے، جو مال اس تاجر کو دیا گیا ہے، اس مال کو کہتے ہیں رأس المال۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس دینے والے کو کہتے ہیں رب المال۔ کیا کہتے ہیں؟ رب المال۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس پوری تجارت کو جو ہے مضاربت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس لینے والے کو مضارب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مضارب۔ تو ایک ہو گیا رأس المال، ایک ہے رب المال، اور ایک ہے مضارب، اور چوتھا ہے مضاربت۔ تو فی نفسی اس مال کو رأس المال کہا جائے گا اور دینے والے کو رب المال کہا جائے گا، اور اس مال کو، کس کو؟ لینے والے کو مضارب کہا جائے گا، اور اس پورے یعنی بیع کو، پورے نچوڑ کو کہا جائے گا مضاربت۔ کیا کہا جائے گا؟ مضاربت۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک آدمی نے 1000 روپے کسی کو دیا مضاربت کے طور پہ کہ دیکھو جا کے کام کرو، لیکن یہاں پہ کوئی بھی کام کرو ایسا معاملہ نہیں ہے، اس نے مقید کر دیا ہے کہ آپ کپڑے کی تجارت کریں، العمل فی البز، کپڑے کی تجارت کیجئے۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو اس نے مقید کر دیا کہ آپ تجارت کون سی کریں گے؟ کپڑے کی۔ اب 1000 درہم دیے گئے یا 1000 روپے دیے گئے یا جو بھی مقدار ہے وہ دی گئی، اور اس کے ساتھ اس کو مقید کر دیا کہ کام بھی بتا دیا کہ یہی کام کرنا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ خذ هذه الالف مضاربة واعمل بها في البز، تو اس جملے کے اندر یہ جو واو آیا ہے، یہ جو واو آیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حقیقت کے لیے ہے یا مجاز کے لیے ہے؟ کیا اس آدمی کو وہی کام جو سامنے رب المال نے کہا ہے، یہ پیسہ دینے والے نے کہا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے پیسہ دیا گیا ہے وہی کام اس کے اوپر ضروری ہے، یا اس پیسے سے وہ دیگر چیزیں بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ مسئلہ اس کا کیا، یعنی کیا اس کو کپڑے ہی کی تجارت کرنا ہے اس پیسے سے، یا وہ دوسری یا دیگر چیزوں کی تجارت بھی کر سکتا ہے؟ یہ معاملہ آتا ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مجاز پر استعمال کر لیں، مجاز پر استعمال کر لیں تو سوائے کپڑا بیچنے کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہوتی ہے تعلیق، اور جب جس چیز کا معلق بنا دیا جاتا ہے، تعلیق کر دی جاتی ہے، تو تعلیق جب کی جاتی ہے تو اس کو بجا لانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو تعلیق جس چیز کی ہو جاتی ہے تو ادا اس صورت میں کہلائے گا جب اس کی تعلیق کی مکمل بجاوری کی جائے، ورنہ تعلیق ہو ہی نہیں۔ ہاں، اختیار اس کو دیگر جو ہے تجارتوں کے اندر اس وقت ہوگا جب اس کو حقیقت پر محمول کریں گے، اور یہ معنی کر لیں کہ آپ یہ 1000 روپے لے لو اور جا کے کام کرو۔ بات سمجھ میں آیا؟ کپڑے بیچو یا کوئی کام کرو، یعنی شمولیت اختیار کر لینا تجارتوں کے اندر، بہت ساری تجارتوں کے اندر شمولیت اختیار کر لینے کے معنی میں 1000 درہم ملیں گے۔ بات سمجھ میں آیا؟ طلاق کو محمول کی ہے کہ آپ کو 1000 درہم ملیں گے۔ تو امام صاحب کا فرمانا ہے کہ طلقنی، مجھے طلاق دو۔ کیا ہے عبارت؟ وہ طلقنی ولک الف فتح لگا، ولک الف، آپ کے لیے کیا ہے؟
1000 है, तो तल्लिकनी वलका अल्फुन। अगर कोई औरत कहती है अपने शौहर से कि मुझे तलाक दीजिए, तलाक देने के बाद आपको क्या है, तल्लिकनी वलका अल्फुन, ये वाव जो है अगर हकीकी माने पर इस्तेमाल करेंगे तो अब शौहर को पैसा नहीं मिलेगा, मजाजन इस्तेमाल करेंगे तो शौहर को पैसा मिलेगा। मजाजन का माना ये होगा कि आप मुझे तलाक दीजिए इस शर्त पर कि मैं आपको क्या दूं, हाँ। तो अब जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत पूरी नहीं हो सकती है, लिहाजा पहले शर्त पूरी हो, यानी पहले पैसा दिया जाए। और जाहिर बात है ये दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। पहले तलाक दिया जाएगा और बाद में एक साथ नहीं हो सकता। लिहाजा मालूम चला कि हाल और जुलहाल के अंदर जमाना पर एक साथ नहीं हो पा रहा है, और जमाना का एक साथ होना ये बेइंतहा जरूरी। इसी तरीके से इससे पहले मसले के अंदर इस कायदे कुल्लिया को इख्तियार कीजिए, यानी भाई हम आपको जो है मुजारबत के तौर पे इतना पैसा दे रहे हैं, आप तिजारत कर लीजिए। तो देखो पैसा देना कब होता है और तिजारत करना कितना दूर है, एक साथ। तो ज़माना के फ़र्क की वजह से, ज़माना के फ़र्क की वजह से अब मामला ये है कि वो तिजारत हाल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो वाव हाल के लिए इस्तेमाल नहीं। अगर हाल के लिए होगा तो जुलहाल को मिला देगा, और जुलहाल ज़माना एक नहीं है यहाँ पर। लिहाजा मालूम हुआ कि हाल और जुलहाल का ही मामला यहाँ पर मुताज़र है, हकीकत का मामला मुताज़र नहीं है। इतनी बात हो गई। रही बात यहाँ कर तल्लिकनी वाला का अल्फुन का मामला, तो अगर इसको अगर हाल पर मौकूफ़ करते हैं, वाव को अगर हालिया मानते हैं, तो मामला होगा कि जब तक हम जो है आपको 1000 रुपये ना दे दें आप तलाक मत दीजिए। लिहाजा जब वो 1000 रुपये देगी तभी तलाक पड़ेगी, और जब 1000 रुपये नहीं देगी तलाक। लेकिन अगर उसने कहा कि बीवी ने कही कि भाई मुझे आप तलाक दीजिए और आपको इतने मिलेंगे, और वाव को हकीकत पर महमूल करेंगे, जब हकीकत पर महमूल करेंगे और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है मैंने आपको तलाक दे दिया है, तो अब तलाक तो फिलफौर पड़ेगी। फिलफौर कब पड़ेगी, जब हकीकत पर महमूल होगा। और बाद में कब पड़ेगी, जब वो मजाजी माने में होगा। तो फिलफौर जब पड़ गया तो फिर ये भी इसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शर्त पाया नहीं गया है, और बगैर शर्त के